अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और वो अब बुध को ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बाद एक नया सियासी हंगामा शुरू होने को है। और इसके लिए अब ख़तरे की जो घंटी है ये बजना शुरू हो गई है। ये ख़तरे की घंटी अब किसको सुनाई देती है या नहीं देती, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जहाँ तक ये ख़तरे की घंटी सुनी जा रही है वहाँ पर तो यकीनी तौर पर दौड़ें भी लग रही हैं। और इस दौड़ के अंदर सरफहरिस्त हैं इस वक्त इमरान खान साहब के सबसे चहीते साथी, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा और साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब, जो इस वक्त अपनी भरपूर तगुदौ में हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो किसी भी तरीके से जो आइस मेल्टिंग का प्रोसेस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और उनको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस सारे अमल के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। इस अमल के रास्ते में एक 7 दिन का अल्टीमेटम रुकावट है। इस रास्ते में रुकावट है वो ख़तरे की घंटी जो मुसलसल बज रही है। और अगर उस घंटी के ऊपर आवाज़ ना दी गई तो फिर यकीनी तौर पर बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये क्या सूरत हाल है, किसकी दुकान बंद हो सकती है, ये ख़तरे की घंटी क्यों बज रही है और ये अल्टीमेटम किसने दिया था, किसके खिलाफ दिया था और इसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के दौरे लाहौर की। और दौरे लाहौर के दौरान उनकी मुलाकात जो चीफ मिनिस्टर से हुई है परवेज़ इलाही साहब से और मोहन्नस इलाही साहब से, जो कोई मिनिस्टर नहीं है लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन दिलचस्प बात इस सारी सूरत हाल में ये है कि ये जो वीडियो उनकी लाहौर आमद, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आमद और मुलाकात की जो जारी की गई है ख़ुद पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, वहाँ पर कुछ दिलचस्प मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। मिसाल देता हूँ आपको। गाड़ी आती है, गाड़ी आके रुकती है, इमरान खान साहब कुछ फ़ाइलें और एक डायरी हाथ में पकड़ के उतरते हैं। फाइलों के अंदर क्या है ये नहीं पता, कुछ समरीज़ हैं, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की चीज़ें होंगी जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर के दस्तखत कराने होंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है। अब वो हैं और वो जैसे ही उतरते हैं परवेज़ इलाही साहब आगे बढ़ते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और गले मिलने के लिए एक कदम नीचे आते हैं। पर इमरान खान साहब गले मिलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब यूँ हल्के से उनको देख के नज़रअंदाज करते हुए मोहन्नस इलाही साहब के साथ मुसाफा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब को मजबूरन एक कदम वापस अपना पीछे हटाना पड़ता है। उसके बाद जो अगला क्लिप सामने आता है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, जहां पर इमरान खान साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहां पर झंडा लगा हुआ है, एक जानिब पाकिस्तान का और एक जानिब हुकूमत पंजाब का। इमरान खान साहब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने मुंतखब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं और उनके साथ बैठे हैं मोहन्नस इलाही। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में बैठे हैं जाकर चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पर, क्योंकि इस वक्त तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं। माजी में जब उस्मान बुज़दार साहब से मिलने वो आते थे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। असूली तौर पर तो उस वक्त भी उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था असूली तौर, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड चेयर है, वो डेजिग्नेट हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो चेयर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की चेयर है। ये नहीं है मतलब कि आप प्राइम मिनिस्टर है तो जितनी मर्जी जाके कुर्सी पे बैठ जाओ। ये प्रोटोकॉल और वैसे भी जो है उसके ख़िलाफ़ है, इक़दार के भी ख़िलाफ़ है, वैसे भी समाजी रुतबों के एतबार से भी ये बात ख़िलाफ़ है कि आप कि इस वक्त आपके पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है, ना आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, बकौल आपके आप तो इस वक्त एमएनए भी नहीं है, लेकिन जाके आप बैठते हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर और वहाँ पे बैठ के घूमते भी हैं, झूठे भी लेते हैं, फाइलें भी सामने रखी होती हैं जिसके ऊपर आपने साइन भी कराने होते हैं। लगता है फराग गोगी की तमाम तर जिम्मेदारी अब इमरान खान साहब ने खुद अपने कंधों पर उठा ली है। जो ख्वाब रात को देखा गया था उसका बैग शायद यहाँ पर वसूल करना था, जिसके लिए इमरान खान साहब आए या ओन चौधरी साहब ने कहा मैं नहीं गया, मेरे तो ना चढ़ जाना, लेकिन ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, मैं आपको बता रहा हूँ जो उसूल और तरीक़ेकार की बात है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब इंतखाब से पहले बनी गाला जाते हैं, जाके मिलते हैं और कोई बुरी बात नहीं है मुलाकात करना, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात होती है इमरान खान साहब बेड पे लेटे होते हैं, यूँ पैर पे पैर रख के, उनके नीचे उनका शेरू बैठा होता है, उसके साथ आगे एक कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी के ऊपर सब्तैन खान साहब बैठे होते हैं, हाथ में चाय का कप है। अब ये तस्वीर जारी कराने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे अलावा बाकी तमाम के तमाम शूदर हैं, अछूत हैं,
ان کا اور کوئی دینا دینا نہیں ہے، یہ میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، میرے یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی پیغام دینا تھا نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی پیغام نہیں دینا تھا. چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے کا عمران خان صاحب نے کیا پیغام دینا تھا؟ یہی پیغام دینا تھا نا پرویز الہی صاحب کو یا عثمان بزدار صاحب کو کہ میری وجہ سے ہے جو تم اس کرسی پہ بیٹھے ہو، اگر میں تمہارے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو اس کرسی کے کیا تم چیف منسٹر ہاؤس کے ارد گرد کہیں نظر نہیں آؤ گے. اور یہ جو اس طرح کے جو پیغام رسانی ہے، یہ یقینی طور پر اس کو کسی بھی طور پر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں اس کو لائق تحسین قرار نہیں دیا جا سکتا. اور عمران خان صاحب کو خود بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہی روش اپنائے رکھیں گے تو پھر یقینی طور پر فیوچر کے اندر بھی ان کو بہت ہی زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. خیر، جو اگلے 7 دن ہیں اور یہ جو بدھ والی کہانی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، اس کا تعلق بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کیس ہے جس کا نام ہے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس اس وقت پینڈنگ ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور ممکنہ طور پر یہ فیصلہ اگلے چند روز کے اندر جاری کر دیا جائے گا. لیکن ایک دھمکی، ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا 7 دن کا. اور مریم نواز صاحبہ نے جب پی ڈی ایم کا آج سے 3 دن پہلے سربراہ اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے اندر انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ 7 دن کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر 7 دن کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جاری نہ کیا گیا تو اس کے بعد حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے. اب مریم نواز صاحبہ کے اس اعلان کی جو مدت ہے وہ جا کے ختم ہو رہی ہے بدھ کو، اور بدھ کے بعد بدھ تک اگر یہ جو فیصلہ ہے وہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل جنگ کا آغاز ہو جائے گا، ایک نئے دھرنے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا. اس مرتبہ دھرنا حکومت دے گی دھرنا ایک اہم ترین آئینی ادارے کے خلاف. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. عمران خان صاحب اس طرح کی حرکت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ کرتے بھی ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن حکومت خود حکومتی ادارے یا آئینی ادارے کے خلاف جا کر دھرنا دے تو یہ ایک مضحک کا خیز بات ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کو سیریس بات ہے، لیکن اس کو ہمیں اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے. ادارے ہیں، حکومت بھی ایک ادارہ ہے، جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے. یہ تمام لوگ، یہ تمام ادارے آپس میں ملتے ہیں تو حکومت کا ڈھانچہ مکمل ہوتا ہے. اگر ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے خلاف جا کے لڑنا شروع کر دے تو پھر یقینی طور پر اس کے بہت ہی زیادہ مضر اثرات ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے. ان کو یہ جو فیصلہ ہے اس کو جاری کرنے سے روکنے کے لیے مختلف حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کی کوشش بھی کی گئی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ 1-on-1 علیحدگی کے اندر آف دی ریکارڈ ملاقات کریں، جس پر الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے اس کوشش کو مکمل طور پر مسترد کر دی گیا. انہوں نے کہا جناب جس نے ملنا ہے میرے آفس میں آئے اور میرے ممبران کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے ملے، میں علیحدگی میں کس کے ساتھ نہیں ملوں گا. پھر ان کی طرف سے اس بات کا بھی ایک چارج شیٹ انہوں نے جاری کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، اور اب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اس بات کا بھی الزام لگایا ہے کہ حکومتی جو وفد ہے وہ جا کے ملا ہے الیکشن کمیشن سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اس کو جلد از جلد جاری کر دیا جائے. اور اس کے اوپر پھر یہ جواز بھی تلاش کیا گیا کہ جناب یہ جو ملاقات ہے حکومتی وفد کی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کانڈکٹ کے بالکل منافی ہے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور ان کے ذرائع کی طرف سے اس بات کے بارے میں وضاحت آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تمام لوگ جو اس وقت پی ڈی ایم رہنماؤں کی ملاقات پر تنقیدی بیانات دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں سابق حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ہی کی ہے، اور حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، وہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، اور یہ ملاقات 1.5 گھنٹہ تک
جاری رہی۔ پھر اس میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے وفد نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات میں صرف ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے کا تقاضا ہے کہ جو پارٹی نمائندے ملنا چاہیں وہ آ کے ان سے دفتر میں ملیں، ان کے علاوہ کسی سے علیحدگی کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اب یہ صورتحال اس لیول پر چلی گئی ہے کہ ہمیں خود سامنے آ کر اس بات کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ جناب ہم اگر مل رہے ہیں تو سب سے مل رہے ہیں، کلے لک کے تو نہیں مل رہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی اب پولیٹیکل محاذ رہی ہے جو ہونے والی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس وقت خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور بہت ہی زیادہ زور سے بج رہی ہے۔ خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ معیشت، معاشی صورتحال ہماری دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم دن بدن نیچے کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ اس کے 90 دن کی ریکوائرمنٹس کو پورے کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے، لیکن اس وقت خطرے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جو فارن کرنسی ریزروز رہ گئے ہیں وہ صرف اور صرف 45 دن کے باقی رہ گئے ہیں۔ اب یہ جو میں نے اوپر آپ کو اتنی لمبی تمہید بنائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن پڑ گئی ہو تو بھائی اگر آپس میں الجھ چکے ہوں، لڑ چکے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بول چال بند ہو، تو وہ اس ہنگامی صورتحال میں گھر کو بچانے کے لیے تمام اختلافات پیچھے چھوڑ کر آگے آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہوں گے، یا کہیں گے بھائی تو مرتا مر، میں اوپر والی منزل پہ آرام سے بیٹھوں۔ بھائی اگر نیچے سیلاب آ گیا ہے، نیچے والی منزل کے بعد اس نے اوپر والی منزل پہ ہی آنا ہے، اور نیچے والی منزل اگر کمزور ہوگی، اس کی بنیادیں کمزور ہوں گی تو اوپر والی منزل خلا میں نہیں رہ سکتی، آخرکار وہ بھی گرے گی۔ اب اگر 45 دن کے ریزروز رہ گئے ہیں تو یہ اس سمت کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری معاشی صورتحال دن بدن نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پر ہمیں اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ، اس تھریٹ کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ ہم اقتدار لینے کے لیے یا اقتدار بچانے کے لیے جا کے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں اور یہ کہتے رہیں براہ کرم دروازہ کھولیں، میں آئی کم ان سر، اور اگر میں آ گیا ہوں تو پھر میں یہ کہوں کہ جناب مجھے کچھ فیس سیونگ دے دیں، یا مجھے کم از کم اقتدار کی کرسی کا ایک اور جھوٹا دے دیں۔ اس قسم کے اگر ہم نے مطالبت کرنے اور اس کے لیے اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کی دوڑیں لگوانی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کس حد تک، کس سٹیٹ آف مائنڈ تک آ چکے ہیں، اور اگر ہماری یہی سٹیٹ آف مائنڈ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس نہ اب خرچنے کو کچھ بچے گا اور نہ ہی بچانے کو کچھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔